وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ العزیز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہم۔ اللہ رب العزت نے امت کے اوپر اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق رکھے، جن کا تذکرہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر بھی کیا گیا تھا۔ امت پہ ضروری اور فرض ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق کو پورا کرے۔ ان حقوق میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ امت اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرے۔ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے اور آپ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور اس لیے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی جائے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اگر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جاتی تو پھر انسان کے اعمال، انسان کی عبادات، انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ کہ اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا تو انسان کے اعمال، انسان کی عبادات، انسان کی نیکیاں یہ ضائع ہو جائیں گی، یہ برباد ہو جائیں گی اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق نہ کی جائے۔ اور اگر کوئی اللہ کے رسول کی اطاعت ہی نہیں کرتا تو پھر وہ جو مرضی کرتا چلا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث اس لیے فرمایا۔ انبیاء کرام کی آمد کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ کے قرآن نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ نے رسول دنیا میں کیوں بھیجے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث کیوں کیا گیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں اور پیغمبروں کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ رسول دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان رسولوں کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ جو اطاعت نہیں کرتا، وہ جو مرضی کرتا چلا جائے، پھر اس کی نہ نیکیوں کا فائدہ ہے، نہ اس کے نماز روزہ حج زکوٰۃ کا فائدہ ہے، نہ اس کی عبادات کا فائدہ ہے، نہ اس کے اعمال صالحہ کا اس کو فائدہ ہے اگر وہ اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ اللہ کے رسول کا امت پہ حق ہے اور امت پہ یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اللہ رب العزت قسم اٹھا کر کہتے ہیں، اے محبوب پیغمبر علیہ السلام مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جہاں تک کہ جب ان کے آپس میں کوئی اختلاف، کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ آپس کے اختلافات میں حاکم آپ کو نہ مان لیں، ان کے اختلافی مسائل کا حل اللہ کے رسول کی سنت نہ ہو جائے، ان کے اختلافی مسائل کا حق حدیث نہ ہو جائے، اللہ کے رسول کا طریقہ نہ ہو جائے، جب تک وہ یہ بات تسلیم نہیں نہ کرتے کہ جہاں امت میں اختلاف ہوگا، جہاں جماعتوں کے اندر اختلاف ہوگا، جہاں فرقوں اور گروہوں میں، جہاں اپنے اپنے نظریات، عقائد، عبادات، اعمال اور طریقہ کار میں اختلاف ہوگا، وہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو فیصل تسلیم کیا جائے گا، آپ کے راستے کو، آپ کے طریقے اور آپ کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں نہ سمجھتے تو لا یؤمنون، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب آپ کی بات ان کے اندر رکھ دی جائے، آپ کی بات آ جائے، آپ کا فیصلہ آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کی سنت ان کے درمیان آ جائے، ان کی پرے پنچایت کا فیصلہ ہے، آپ کی سنت رکھ دی جائے، ان کے برادری کا مسئلہ ہے، ان کے اپنے اپنے جماعتوں اور گروہوں کا مسئلہ ہے، مما قضیت، جب آپ کا فیصلہ رکھ دیا جائے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دلوں میں، اپنے نفسوں میں وہ کوئی حرج محسوس نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے بڑے بڑے نبی دنیا میں بھیجے ہیں، بڑے بڑے رسول دنیا میں بھیجے ہیں، بڑے عبادت گزار متقی لوگ دنیا کے اندر آئے ہیں، بڑے تقوی والے، بڑے عالم، بڑے عابد دنیا کے اندر مبعوث فرمائے گئے،
70 امتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا میں بھیجی، 313 رسول اللہ نے دنیا کے اندر بھیجے، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں نبی انبیاء کرام اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مبعوث فرمائے گئے، لیکن اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے اللہ رب العزت نے اگر کسی نبی کی زندگی کو معیار، پیرامیٹر، کلمہ حق، کلمہ ترازو بنایا ہے، کسی کی زندگی کو اللہ رب العزت نے امت کے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورۃ احزاب کو پڑھ کر دیکھیے، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ، رول ماڈل ہے۔ آپ کا عمل تمہارے لیے معیار ہے، کسوٹی ہے، پیرامیٹر ہے، ترازو ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا عمل تمہارے لیے وہ سیمپل ہے، جس سیمپل کے مطابق تم عمل کرو گے تو عمل قبول ہوگا، اس سیمپل سے ہٹ جاؤ گے، اس معیار سے ہٹ جاؤ گے، اس راستے سے ہٹ جاؤ گے، اس میں کمی یا بیشی کر دو گے، اس میں اضافہ یا گھاٹا کر دو گے تو تمہارے لیے وہ عمل قابل قبول نہیں، ضائع کر دیے جائے۔ یہ کس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آگے اللہ فرماتے ہیں لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، یہ اس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ قیامت آئے گی، اللہ کے پاس حاضری ہوگی، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ سے جا کے حساب و کتاب کے سلسلے اللہ کو دینے پڑیں گے۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جو یہ امید رکھتا ہے نا کہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور قیامت آئے گی، قیامت پہ امید رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ۔ وہ نہ اپنے مفتی کو دیکھتا ہے، نہ اپنے مولوی کو دیکھتا ہے، نہ اپنے امام کو دیکھتا ہے، نہ کسی امام کی فقہ کو دیکھتا ہے، نہ اپنے نصاب کو دیکھتا ہے، نہ اپنے آئین کو دیکھتا ہے، نہ اپنی برادری ازم کو دیکھتا ہے، نہ اپنی ناک کو دیکھتا ہے، نہ اپنے سٹیٹس معیار کو دیکھتا ہے، نہ لوگوں کے اندر اپنے تعلقات کو دیکھتا ہے، نہ اپنی ووٹوں کو دیکھتا ہے، نہ اپنے نوٹوں کو دیکھتا ہے، نہ وہ کسی اسمبلی کے آئین اور قانون کو دیکھتا ہے، نہ اپنے علاقے کے رسم و رواج کو دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو صرف ایک ہی بات کہ اللہ نے کیا فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا عمل کر کے دکھا، کیونکہ اللہ کے قرآن کا اعلان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اگر کوئی معیار ہے، پیرامیٹر ہے، سیمپل ہے، رول ماڈل ہے، ترازو ہے، راستہ ہے، طریقہ ہے، تو وہ صرف اور صرف طریقہ اللہ کے رسول کا ہے، راستہ اللہ کے رسول کا ہے، سنت اللہ کے رسول کی ہے، حدیث اللہ کے رسول کی ہے، وہ طریقہ، وہ معیار صرف اللہ کے رسول علیہ السلام۔ سیمپل دینے چاہتے ہو نا اپنے بیج کا، مکئی کا سیمپل دیتے ہو، تربوز کا دیتے ہو، اپنی فصل کا دیتے ہو، اپنی جناب سبزیوں کا دیتے ہو، یا کوئی بزنس مین کاروباری آدمی ہے اس کو آرڈر ملتا ہے، وہ آرڈر سیمپل کے مطابق بنانا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ سیمپل ہے۔ اگر اس سیمپل سے مال ہٹ جائے نا، جتنا مرضی وہ خوبصورت مال بنا لو، جتنے مرضی اس پر پیسے لگا لو، جتنی مرضی اس پر محنت کر لو، جتنی مرضی اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کر لو، وہ خریدنے والا سیمپل کے ساتھ میچ کر کے دیکھتا ہے، اگر اس کا سیمپل اور تمہارا مال ایک جیسا ہے تو وہ تمہارا مال قابل قبول ہو جائے گا۔ اگر اس کا سیمپل اور تمہارے مال میں فرق ہے، نہ تمہاری محنت دیکھی جائے گی، نہ تمہارا پیسہ دیکھا جائے گا، نہ تمہاری جد و جہد دیکھی جائے گی، نہ کوشش دیکھی جائے گی، نہ دن رات کا تمہارا جناب جاگنا، بیداری، یہ سارا کچھ دیکھا جائے گا، بلکہ اگر مال سیمپل سے ہٹ گیا تو مال ضائع کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کو اس امت کے لیے اللہ نے وہ سیمپل بنایا ہے۔ ہماری نمازیں اس سیمپل کے مطابق ہیں تو نماز قبول، روزے اس طریقے کے مطابق ہیں تو روزے قبول، حج اس طریقے کے مطابق ہے تو حج قبول، صدقہ زکوٰۃ اس طریقے کے مطابق ہے تو صدقہ زکوٰۃ قبول، ہماری اذانیں اس طریقے کے مطابق ہیں تو اذانیں قبول، ہمارے جنازے اس طریقے کے مطابق ہیں تو جنازے اللہ کی بارگاہ میں قبول کر دیے جائیں گے، ہمارے جناب وہ نکاح کے طریقے اس کے
مطابق ہے تو نکاح کے طریقے اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہیں، وہ اسلامی ہیں، وہ نظریاتی ہیں، وہ اسلامی اور سنت اور حدیث کے مطابق ہیں۔ اگر جتنی مرضی محنت کرتے چلے جائیں، جتنا مرضی اس کو خوبصورت بناتے چلے جائیں، جتنا مرضی اس کو مزین کرتے چلے جائیں، جتنا مرضی اس کو ملمع کرتے چلے جائیں، اگر وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل والے سیمپل سے زیادہ ہو گیا، بڑھ گیا، کم ہو گیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ہٹنے کی وجہ سے انسان کے وہ سارے اعمال ضائع کر دیے تھے۔ نہ محنت دیکھی جائے گی، نہ مال دیکھا جائے گا، نہ تگ و دو دیکھی جائے گی، نہ کوشش دیکھی جائے گی، اور سب سے بڑھ کر نہ تعداد دیکھی جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کرنے والے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بڑے بڑے گروہ، نہیں، اللہ کے ہاں تعداد بھی نہیں دیکھی جائے گی۔ غلط عمل کو کرنے والی تعداد زیادہ ہو پھر بھی وہ ضائع کر دیا جائے گا، صحیح عمل کرنے والے کی تعداد کم ہو پھر بھی وہ قبول کر لیا جائے گا۔ وہ 2 نفل جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق پڑھے جائیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا من توضا نحو وضوئی ھذا، جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کے مطابق وضو کر لیا جائے گا، اللہ زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق وضو نہ کیا جائے گا تو وہ منہ ہاتھ دھونا ہے، اس وضو کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو کیا جائے گا، نیکی بھی ہے، گناہوں کی معافی بھی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا 2 نفل جو بندہ پڑھ لے اور نفلوں کے اندر اس کی سوچ نہ جائے، اس کا جناب وہ وسوسے اس کے دل میں نہ ہے، پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھے، اللہ رب العزت اس وضو اور نفل کی وجہ سے اس بندے کی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اور بندہ اللہ رب العزت اس بندے کو جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ جو 2 نفل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق پڑھے جائیں، اللہ کے ہاں ان کی اتنی اہمیت ہے، اور اگر اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر ساری رات بھی عبادت کرتا رہے تو وہ عبادت بھی ضائع کر دی جائے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے لوگ تھک جائیں گے لیکن پھر بھی جہنم کی آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ پھر تو مقصد فوت ہو جاتا ہے نا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد کا، آپ کی ولادت کا، آپ کی پیدائش کا، دنیا میں آپ کے آنے کا، آپ کی نبوت، آپ کو نبوت دینے کا، آپ کو رسالت دینے کا، آپ کو نبیوں کا سردار بنانے کا، فرشتوں کا تاجدار بنانے کا، ساری کائنات کا سردار پیغمبر بنانے کا، پھر مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ مقصد اللہ نے کیا بیان کیا؟ وَمَا رَسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے دنیا میں رسول کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو، نہ اپنے باپ دادا کے دین پہ چلو، نہ اپنی قوم برادری قبیلے کے دین پہ چلو، نہ اپنے علاقے کے رسم و رواج پہ چلو، نہ اپنی جماعتوں اور گروہوں، اپنے خود ساختہ اماموں اور خود ساختہ اماموں کی فقہ کے پیچھے چلو، بلکہ لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تم رسول کی پیروی کرو۔ یہ 2 حرفی بات ہے، یہ 2 ٹوک قرآن کا اعلان ہے۔ اگر ایسا نہیں تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، پھر اعمال تو ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا جھگڑا پڑ گیا ہے، اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، مسئلے مختلف ہو گئے ہیں، عقیدے مختلف ہو گئے ہیں، عبادات کے طریقے مختلف ہو گئے ہیں، ایک کہتا ہے ایسے کرنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے ایسے کرنا چاہیے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ تم پھر دیکھو کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول نے کیسے عمل کیا۔ اِن کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم یہ سمجھتے ہو نا، اگر تم اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ پھر بابا جی کو نہ دیکھو، بابا جی نے کیا فرمایا، ہمارے پیر صاحب نے کیا فرمایا، ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا، ہمارے مولویوں نے کیا فرمایا، ہماری جماعتوں نے کیا فرمایا، جی ساڈے خاندان چ یہی رواج ہے، ساری قوم دے وچ انج ہی چلدا ہے، ساڈے علاقے چ یہی رواج ہے، ساری برادری چ انج ہی چلدا ہے۔ انج نہیں، فردوہ الی اللہ والرسول، تم دیکھو تو اللہ کو دیکھو، اللہ کے رسول کو دیکھو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہارا اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہے نا تو پھر اللہ رسول کے راستے پہ چلو، پھر دوسرے سارے راستوں اور طریقوں کو چھوڑ دو۔ اور صحیح الجامع کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم شیئین، لوگوں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، 2 چیزیں، شیئین لن تضلوا بعدہما، ان 2 چیزوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے جو میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کا قرآن ہے، و سنتی،
اور دوسرا گمراہی سے بچنے کے لیے، ہدایت کی طرف آنے کے لیے میری سنت ہے، میری حدیث۔ یہ اللہ کے رسول کا حق ہے امت کے اوپر۔ اگر امت یہ نہیں نہ کرتی تو وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو پورا نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت پر حقوق ہے نا، ان حقوق میں سے یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے، آپ کو فیصل تسلیم کیا جائے، اللہ کے رسول کی زندگی کو اسوہ حسنہ مانا جائے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلا حق امت کے اوپر یہ ہے کہ اللہ کے قرآن نے اعلان کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رحمت کرتا ہے، فرشتوں کا درود پڑھنا رحمت کی دعائیں ہیں، اور اللہ کا درود پڑھنا اللہ کا رحمت کا نزول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے محبوب پیغمبر پہ درود و سلام کی بارشیں برساؤ، تم بھی اپنے پیغمبر پہ درود و سلام بھیجتے رہو۔ مسند ابو یعلا اور سنن الکبریٰ للنسائی کے اندر حدیث ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پہ درود پڑھے۔ اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے فرض ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر کر دیا جائے تو پھر وہ خاموشی سے نہ بیٹھے بلکہ مجھ پہ درود پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راوی حدیث ہیں، جامع ترمذی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے لوگوں میں سے سب سے بڑا بخیل اس شخص کو قرار دی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا، الا اخبرکم باخبل الناس، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بتاؤں بخیل کون ہے؟ لوگوں میں سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ بخل والا کون ہے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ کے رسول، کیوں نہیں، بتائیے سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس کے پاس میرا نام لیا جاتا ہے، جس کے پاس میری ذات کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جاتا ہے، فلم یصلی علیہ، اور وہ مجھ پہ درود نہیں پڑتا، فذالک ابخل الناس، یہ لوگوں میں سب سے بڑا بخیل ہے، یہ لوگوں میں سب سے بڑا بخیل ہے۔ خواہ وہ فیکٹریوں کا مالک بن جائے، خواہ بڑے بڑے دفتر اس کے، بڑے بڑے پلازے اس کے ہوں، خواہ مربع زمینیں اس کے بن جائیں، خواہ وہ جائیداد پراپرٹی اس کی بن جائیں، خواہ وہ بینک بیلنس اور کوٹھیوں کا مالک بن جائے، خواہ اس کی نئے نئے ماڈل کی گاڑیاں کیوں نہ ہو، خواہ بینک بیلنس کے لحاظ سے وہ سارے علاقے میں سب سے بڑا امیر بھی کیوں نہ ہو، لیکن ابخل الناس، وہ لوگوں میں سب سے بڑا بخیل ہے جس کی زبان اللہ کے نبی پہ درود پڑھتے ہوئے حرکت نہیں کرتی، گونگا شیطان بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو بخل ہے نا، بخل ہے۔ وہ چاہتا ہے میرے باپ دادا کا ذکر ہو، میرے خاندان کا، میری قوم کا ذکر ہو، میرے تذکرے کیے جائیں، میرے جناب میرا نام آئے، میرا سٹیٹس ہو، لیکن جب اللہ کے رسول کی بات ہو تو وہ درود ہی نہ پڑھے، آپ پہ سلام ہی نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہ کہے۔ اور ابن حبان کے اندر حدیث ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ممبر پر چڑھے، صعید رسول اللہ المنبر فلما رقی عتبۃ، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی کہ اللہ کے رسول کیا وجہ ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا، آپ ممبر پہ چڑھ رہے تھے آمین کہتے جا رہے تھے، فرمایا اتانی جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم، اے میرے صحابہ میرے پاس جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے، انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اللہ کے محبوب پیغمبر جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ گیا، اس نے نیکیاں کر کر کے اپنی بخشش نہ کروا لی، فابعدہ اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، وہ رسوا اور ذلیل ہو گیا۔ میں نے کہا آمین، بالکل درست ہے، آمین، ایسا ہی ہو۔
پھر آپ نے فرمایا جبریل نے مجھے دوسری بات یہ کہی وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو زندہ پا لیا، مائی باپ دونوں زندہ تھے، او احدہما یا ان میں سے ایک زندہ تھا، ماں باپ کی موجودگی میں، اس کی زندگی میں موجود بھی تھے، فدخل النار، لیکن بدبخت نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، فدخل النار، ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو گیا، فابعدہ اللہ، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، رسوا اور ذلیل ہو گیا، فقلت آمین، میں نے کہا آمین، ایسا ہی۔ آج کتنی بدبختی ہے، اللہ نے مائیں دی ہیں، مائیں، اور یہ نوجوان اپنی آنکھیں نکالتا ہے اس ماں کے سامنے جس نے اس کو چلنا سکھایا، انگلی پکڑ کے ساری رات اس کے لیے تگو دو، اس کا بچپنا، اس کا سارا جناب اس کی پرورش کی۔ اللہ کی قسم، ایک مائی میرے سامنے رو پڑی، ماں رو پڑی کہ میرے بچے نے مجھے مارا ہے، میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ اس سے بڑھ کے بدبخت کی کیا ہوگی؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس حاجی کے حج ضائع کر دیے جائیں گے، اس نمازی کی نمازیں ضائع ہیں، اس صدقہ خیرات کرنے والے کے صدقہ خیرات ضائع ہیں، اس عابد کی عبادت ضائع ہے، اس عالم کا علم ضائع ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جس کی ماں اس سے راضی نہیں ہے۔ اگر والدین اس سے راضی نہیں، اللہ کی قسم اس کی زندگی بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے، اس کی قبر بھی برباد ہے، اس کے دونوں جہان برباد کر دیے جائیں گے۔ اور یہ آواز اونچی کرتا ہے تو والدین کے سامنے کرتا ہے، یہ آنکھیں نکالتا ہے تو والدین کے سامنے نکالتا ہے، یہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو والدین کے سامنے اٹھاتا ہے۔ یہ اس بدبخت مسلمان کی اتنی جرت ہو گئی ہے کہ اپنے ہاتھ اپنے والدین کے گریبان تک اس کے پہنچ چکے، یہ گالیاں بکتا ہے، یہ اونچی اونچی آواز سے بولتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، من ادرک والدے، جس نے اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پا لیا، فدخل النار، پھر بھی جہنم میں چلا گیا۔ ان الوالد اوسط ابواب الجنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، والد باپ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ ترین دروازہ ہے، تمہاری مرضی ہے، والد کی فرما برداری، اطاعت، خدمت، حسن سلوک کر کے اس جنت کو کھلا رکھو، دروازے کو اپنے لیے کھلا رکھو، یا والدین کی والد کی نافرمانی کر کے اپنے لیے جنت کے دروازے کو بند کر لو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ دنیا کے اندر اگر زندہ ہے تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے ساتھ نیکیاں کرو، ان کی خدمتیں کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو، ان کی صحت کا خیال رکھو، ان کی ہر چیز لوازمات ضروریات کا خیال رکھو۔ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو محروم ہو چکے ہو، دنیا کی جنت سے محروم ہو گئے ہو، دنیا کی شفقت سے محروم ہو گئے ہو، پھر بار بار دعائیں کرو، رب اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، بار بار دعائیں کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین دونوں پہ ایسے رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، میرے ساتھ شفقت کی، اللہ اب وہ تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ تو ان کے ساتھ شفقت کر کے والدین کو دفنا کے ان کی قبریں نہ بھول جاؤ، قبرستان کی طرف منہ ہی نہیں کرتے، قبرستان کی طرف جانا ہی پسند نہیں کرتے، تمہاری مربے، تمہاری زمینیں، تمہاری جائیداد، تمہاری دکان، تمہارے کاروبار، تمہارے بزنس، تمہاری جاب اور ملازمتیں، تمہاری بیوی بچے اور تمہارے رشتہ داری تمہارے آڑے آتے ہیں، والدین کی قبروں پہ جا کر بیٹھتے ہی نہیں ہو، ان کے لیے دعائیں کرتے ہی نہیں ہو، اللہم اغفر لہا ورحمہا، اللہم اغفر لہو ورحمہو، تم کہتے ہی نہیں ہو، نمازیں پڑھتے نہیں ہو۔ اللہ کی قسم وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں جن کی اولاد 5 وقت کی نمازی ہے، جب بھی تشہد پہ بیٹھتی ہے دعائیں کرتی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے والدین کو بھی معاف کر دے۔ جب بھی نماز پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، تہجد میں والدین کے لیے دعا ہے، فجر پڑھے گا، فجر میں والدین کے لیے دعا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھے گا، نفل پڑھے گا، سنن پڑھے گا،
جو بھی نماز پڑھے گا نماز کے اندر دعا کرے گا، اللہ کی قسم وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں جن کی اولادیں نمازی ہیں، جن کی اولادیں والدین کے لیے نمازوں میں دعائیں کرتی ہیں، جن کی اولادیں قبرستان جاتی ہیں، بار بار جاتی ہیں، روزانہ جاتی ہیں، ہفتے میں ایک بار، 15 دن میں ایک بار، مہینے میں ایک بار بار جاتی ہیں، اور ان کو اپنے والدین کی قبروں کا بھی پتہ ہے، یہ میرے باپ کی قبر ہے، یہ میری والدہ کی قبر ہے۔ ایسا نہیں سال کے بعد چلے گیا جی ادھر ہی تھی بس، پتہ نہیں یہاں ہے، یہ ہے، اور اس سے بدبختی بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ جنہوں نے تمہیں پالا، جنہوں نے تمہیں پوسا، جنہوں نے تمہاری پرورش کی، جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر تمہاری خدمت کی، تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو آنے نہیں دیے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ہم ان کی مٹی کی ڈھیریوں کے نشان بھی بھول گئے۔ ہماری زبان ان کے خلاف چلی، ایسا بدبخت انسان مر کیوں نہیں گیا؟ زمین میں غرق کیوں نہیں ہو گیا؟ زمین پھٹی کیوں نہیں؟ وہ زمین میں دھنس کیوں نہیں گیا؟ جس کی زبان اپنی ماں کے خلاف چلتی ہے، جس کی آنکھیں اپنی ماں کے خلاف نکلتی ہیں، جس کے ہاتھ اپنی ماں کے خلاف اٹھتے ہیں، ایسا انسان اللہ کی قسم جوانی سے قبل مر جاتا تو اس کی موت اس کی اس جوانی سے بہتر تھی۔ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، اس کے بڑھاپے سے پہلے مر جاتا تو موت اس کے لیے بہتر تھی۔ اس کی زندگی، اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر تھی۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمائی نا، آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آیا، ومن ذکرت، آپ جبریل نے کہا ومن ذکرت عنہ فلم یصلی علیک، اللہ کے رسول جس کے پاس آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کا نام لیا جاتا ہے، آپ کی شان بیان کی جاتی ہے، فلم یصلی علیک، آپ کا نام سن کے وہ آپ پہ درود ہی نہیں پڑتا، آپ پہ درود ہی نہیں پڑتا، فابعدہ اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا۔ اور ایسی مجلس جس میں اللہ کے رسول پہ درود ہی نہیں پڑھا گیا، جس میں اللہ کے رسول کا ذکر ہی نہیں کیا گیا، جس میں بندے نے بیٹھ کے درود پاک ہی نہیں پڑھا، ایسی مجلس کانت لہم تیرتن و حسرا و ندامہ، قیامت کے دن ایسے بندے کے لیے ندامت، حسرت اور ندامت شرمندگی کا باعث بن جائے گی۔ فقلت آمین، میں نے کہا آمین۔ جبریل تو نے بد دعا کی ہے، میں نے آمین کہا ہے۔ فرشتوں کا امام سردار فرشتہ بد دعا کرتا ہے، نبیوں کا تاجدار، ساری کائنات کا سردار پیغمبر آمین کہتا ہے۔ اب وہ بندہ کامیاب ہو کے دکھائے نا جس کے لیے فرشتوں کے سردار فرشتے نے بد دعا کی ہے، اور نبیوں کے تاجدار، نبیوں کے امام، ساری کائنات کے سردار پیغمبر نے آمین کہتی ہے۔ اللہ کی قسم وہ دنیا آخرت میں رسوا اور ذلیل ہی ہو کے رہے گا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول دیتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتا ہے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم، وہ کہہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل کرتے۔ ایک بار نہیں، یہ ایک بار بولا ہے اللہ، ایک بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، حتیٰ کہ 10 بار اس پہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ رحمتیں لینی ہے نا، رحمتیں، تو پھر درود پاک پڑھا کرو، درود پاک۔ جب گھر میں بزرگ پڑھے گا نا، ماں پڑھے گی نا، باپ پڑھے گا، تو بچے بھی دیکھ کے درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں۔ جب گانے بجانے چلتے ہیں تو پھر بچے بھی باہر نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، کھیلتے ہوئے، چھلانگے لگاتے ہوئے، پھر بھی وہ انڈیا کے گانے، گندے اشعار، گندے کلمات، گندے نعرے، گندی باتیں ہی کرتے ہیں، کیونکہ گھر میں ایسا ماحول ہی نہیں ملا ان کو۔ دروازہ داخل ہوتے بسم اللہ پڑھے گا، دروازے کو بند کرتے بسم اللہ پڑھے گا، گھر میں داخل ہوتے دعائیں پڑھے گا، گھر سے نکلتے ہوئے والدین دعائیں پڑھیں گی، اور سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، واش روم میں جاتے ہوئے، واش روم سے نکلتے ہوئے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، جب یہ دعائیں پڑھے جائیں گی نا، اذان کے کلمات سن کے والدین خاموش ہو جائیں گے، بچے بھی چپ کر جائیں گے۔ اذان کے بعد درود پڑھیں گے تو بچوں کو بھی پتہ چلے گا۔ اگر اسی طرح اذانیں ہوتی رہی، تلاوت چلتی رہی، ایک طرف ٹی وی پہ تلاوت چل رہی ہے، ایک طرف گپیں چل رہی ہیں،
تو پھر بچے بھی اسی طرح کریں گے، وہ بھی ادب نہیں کریں گے، نہ اذان کا ادب، نہ نبی پاک کے نام کا ادب، نہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کا ادب، اور نہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کا ادب۔ سنن کبریٰ للنسائی کے اندر حدیث ہے، اللہ رب العزت نے اس بندے کے لیے 4 انعام رکھے ہیں جو ایک مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ من امتی صلاۃ مخلصا، جس نے میری امت میں سے ایک دفعہ مجھ پہ درود پڑھا مخلص ہو کے، من قلب ہی، خالص دل سے پڑھا۔ یہ نہیں ہے مجلس میں بیٹھا ہے تو انگوٹھے بھی چومتا ہے، نظر بھی نیچی کر، صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تنہائی میں ہے، گھر میں ہے تو پرواہ نہیں کرتے۔ ایسا صوفی نہیں چاہیے لوگوں کو دکھانے کے لیے میں بڑا نیک ہوں، بڑا متقی پرہیزگار ہوں، ایسا نہیں چاہیے، بلکہ خالصا من قلبی، مخلصا من، دل سے پڑھتا ہے، دل سے پڑھتا ہے، دل سے۔ پہلا انعام صلی اللہ علیہ بہا 10 صلوات، یہ ایک مرتبہ نبی مکرم کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، اللہ 10 مرتبہ اس پہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ وَرَفَعَهُ بِهَا 10 درجات، یہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ وَكَتَبَ لَهُ بِهَا 10 حَسَنَاتٍ، یہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یہ تیسرا انعام ہے۔ وَمَحَا عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ، یہ ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 10 گناہ معاف ہو گئے۔ گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے درود پاک، درجات کو بلند کرنے والا عمل ہے درود پاک، نیکیوں میں اضافہ کرنے والا عمل درود پاک، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والا عمل ہے درود پاک۔ اگر کوئی درود پڑھتا چلا جاتا ہے اللہ گناہ بھی ختم کرتا چلا جاتا ہے، یہ درود پڑھتا رہتا ہے اللہ اس کے نیک عمل بلند، اس کے درجات بلند، نیکیوں میں اضافہ۔ یہ ایک مرتبہ پڑھے گا 10 مرتبہ اللہ اس پہ رحمت نازل کرے۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ خود ساختہ درود نہ ہو، مولویوں کے بنائے ہوئے، اماموں کے گھڑے ہوئے، بابوں کے بنائے ہوئے درود نہ ہو۔ درود ماہی، درود لکھی، درود مکھی، درود تاج، درود ماج، درود فلاں، درود فلاں، ایسے درود نہ ہو جو اللہ کے رسول کی پاکیزہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات، آپ کے پاکیزہ دل سے نکلے ہوئے کلمات، وہ درود پڑھے گا تو پھر فضیلت ملے گی۔ آپ کے راستے طریقے سے ہٹے ہوئے درود سارا دن ساری زندگی بھی پڑھ لے گا تو فضیلت نہیں ملے گی۔ اور اگلی فضیلت بھی سنیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم الجامع الصغیر کے اندر حدیث ہے، من صلی علیہ حین یصبح 10 وحین یمسی 10، جو انسان صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ درود پڑھ لے اور شام کی نماز کے بعد بھی 10 مرتبہ درود پڑھ لے، ادرکتہ شفاعت یوم القیامہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کی شفاعت، میری شفاعت اس پہ واجب ہو جائے گی، میری شفاعت اس کو پالے گی، میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کی سفارش کروں گا۔ کس کے لیے؟ جو صبح شام درود پڑھتا ہے 10 بار۔ اگلی فضیلت صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا سمعت المؤذن، جب تم مؤذن کی اذان کو سنتے ہو نا، فقولوا مثل ما یقول، جیسے جیسے وہ بولتا ہے ایسے ایسے بولتے چلے جاؤ۔ وہ اللہ اکبر کہتا ہے، تم اللہ اکبر کہتے چلے جاؤ، جو کلمات بولتا ہے وہ بولتے چلے جاؤ۔ ثم صلوا علیہ، پھر اذان کے بعد مجھ پہ درود پڑھو۔ کب پڑھو؟ ثم صلوا علیہ، اذان کے بعد مجھ پہ درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ثم صلوا علیہ، اذان کے بعد پڑھو۔ خود ساختہ دین نہ بنا لو، خود ساختہ مسئلے نہ گھڑ لو۔ جی محبت ہے ہمیں، عشق ہے ہمیں، اطاعت ہے ہماری، یہ پیار ہے ہمارا،
اللہ کے رسول کے دور میں اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی تھی، حضرت بلال بھی، حضرت عبداللہ بن ام مختوم بھی، سارے صحابہ کرام کے دور، تابعین تبع تابعین کے دور میں پہلے اللہ کے کلمات کو بلند کیا جاتا تھا، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا تھا۔ پہلے اللہ کا تذکرہ ہے، پھر اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے، پہلے رب ہے، پہلے خالق ہے، پھر مخلوق ہے، پہلے عابد، پہلے معبود ہے، پھر عابد ہے، پہلے مسجود ہے، پھر ساجد ہے۔ پہلے اللہ کا ذکر ہوتا تھا، پھر نبی پاک کا ذکر ہوتا تھا۔ ہم نے بدل دیا، ترتیب کو بھی بدل دیا۔ یہ محبت عشق نہیں ہے، محبت عشق یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ اذان سنتا ہے، اذان کے بعد پھر درود پڑھتا ہے، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، پھر دعا پڑھتا ہے، ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، جنت کی سب سے اعلیٰ ترین منزل ہے، جنت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو یہ کام کر لیتا ہے نا، حلت لہ الشفاعہ، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے کہ کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث اور مسند احمد میں حدیث ہے، من صلی علیہ صلاۃ لم تزل الملائکہ تصلی علیہ ما صلی علیہ فلیقل عبد من ذالک ولتکثر، جب تک بندہ نبی پاک پہ درود پڑھتا رہتا ہے اللہ رب العزت اپنی رحمتیں، اپنے فرشتوں کا نزول اس پہ کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے۔ بندہ پریشان ہے، غم زدہ ہے، محروم ہے مال سے، بچوں سے، اولاد سے، اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے، کیا ضرورت ہے لوگوں کو پیسے دینے کی، تویز گنڈے لینے کی، لوگوں کی خدمتیں کرنے کی، بابیوں کی جھولیاں بھرنے کی؟ وہ حدیث کو سن لیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے، سوال کیا، اللہ کے رسول میں دعائیں کرتا ہوں، دعاؤں کے اندر کتنا درود پڑھوں؟ کیا چوتھا حصہ درود پڑھوں اور 3 حصے دعا کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو پڑھ سکتے ہو، اس سے زیادہ پڑھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا آدھا وقت درود پڑھوں اور آدھا وقت دعا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ بھی بہتر ہے، لیکن جتنا تم چاہو اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا 2 حصے درود کے پڑھوں اور 1 حصہ دعا کا کروں؟ فرمایا جتنا چاہو پڑھ لو لیکن اور زیادہ کر لو تو بہتر۔ فرمایا اللہ کے رسول جتنا وقت دعا کروں کیا درود پڑھتا رہوں پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر سارا وقت درود پڑھتا رہے گا نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتا رہے گا نا، اذن تکفا ہمک، اللہ تیرے غم بھی ختم کر دے گا، اللہ تیرے گناہ بھی ختم کر دے گا۔ ہر بندہ پریشان ہے نا، ہر بندہ پریشان ہے، تنہائی میں درود کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ جو جاب نوکری سے بے دخل ہے، بے روزگار ہے، وہ بھی پڑھے، گھر میں بچیاں بھی پڑھیں، والدین بھی پڑھیں۔ جس مصیبت تکلیف کے اندر ہے اللہ تکلیف بھی دور کر دے گا، اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اللہ درجات بھی بلند کرے گا، اللہ رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا، اور جتنی دیر یہ درود پڑھتا چلا جائے گا اللہ رب العزت اس پہ فرشتوں کا نزول کریں گے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے چلے۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا تھا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول اللہ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو بتا دیا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ پہ سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ ہم آپ پہ سلام تو بھیجتے ہیں، آپ پہ درود کیسے بھیجا کریں، آپ کی آل پہ اہل بیت پہ درود کیسے بھیجا کریں، وہ بھی طریقہ ہمیں بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا فقولوا، کعب بن عجرہ تم پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ جو نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو پھر یہ سکھا، یہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر مختصر درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ پڑھا کرو، یہ بھی سنت حدیث مسنون عمل ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد یہ بھی پڑھا کرو، یہ بھی مسنون ہے۔
ایک بڑے بڑے بورڈ لکھے ہیں نا، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ، کہتے ہیں جو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے 1000 فرشتے 70,000 فرشتے اس کے لیے 1000 دن تک ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ یہ ضعیف روایت ہے، موضوع من گھڑت ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ لیکن مولویوں کو کیا کریں، انہوں نے تو ہر مسئلے میں ٹوچ ٹانکا ویلڈنگ تو کرنی ہوتی ہے نا، کہیں اضافہ کہیں کمی، کہیں زیادتی کہیں بیشی کرنی ہوتی ہے نا، مجبور ہیں وہ۔ امت کو صحیح درود بتائیں، امت کو صحیح عمل بتائیں، امت کو صحیح راستہ بتائیں، امت کو صحیح مسئلہ بتائیں۔ جب ایک بندے نے عمل کرنا ہی ہے تو صحیح عمل کرے، جس کی وجہ سے اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، جزا بھی ملے گی، اللہ کی رحمتیں بھی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، وہ موضوع تو بھی بڑا باقی تھا، باقی انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس موضوع پہ بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سنت حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب پیغمبر کے راستے کو اپنانے کی، اپنے محبوب پیغمبر کے طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق مسنون درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے دن درود پاک کی فضیلت زیادہ، جمعے کے دن ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پاکیزہ ذات پہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك